اللہ ہمیں ان کی عزت کرنے کی اور ان کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والدین کا بڑا مقام میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے والدین کی نافرمان پر ذرا توجہ کہ رسول اللہ کے زبان محفوظ سے جملے کر رہے ہیں، حدیث نے محفوظ کر دیا۔ میرے آقا نے فرمایا والدین کی نافرمان پر آسمان کی لعنت، زمین کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، اے بندے تیرے رسول کی لعنت اور والدین کی نافرمان پر اللہ کی لعنت۔ اب جس بندے پر ساری لعنت برس رہی ہوں تو اس کے کسی کام میں برکت ہوگی؟ کس کام میں برکت؟ وہ تو جو بھی قدم اٹھائے گا اللہ کے نافرمانی سے بھرپور ہوگا۔ بس اسی چیز کو ہم نے سمجھنا ہے۔ ابھی مطالعہ کر رہا تھا جمعہ سے پہلے یہاں آنے کے لیے، جب میں آتا ہوں تو پہلے میں مطالعہ کرتا ہوں بھرپور طریقے سے، بالکل اپنی قرآن و احادیث وغیرہ کی اسٹڈی کرتا ہوں، دیکھتا ہوں، مطالعہ کرتا ہوں۔ ایک حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا کہ جس حدیث پاک کو پڑھ کر تو عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ کا مجھ پر کیا حق ہے؟ ماں باپ، میرے ماں باپ کا مجھ پر کیا حق ہے؟ رسول اللہ صرف ایک جملے میں ساری اولاد کی زندگی خلاصہ بیان کر، ایک جملے میں وہ شخص پوچھتا ہے رسول اللہ مجھ پر میرے ماں باپ کا کیا حق ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہوا جنت کا بنا ہوا۔ حدیث رسول فرمایا تیرے لیے تیرے ماں باپ جنت ہو، تیرے لیے تیرے ماں باپ جہنم۔ کیا مقصد؟ مقصد یہ کہ اگر تو اپنے ماں باپ کو راضی کر لیتا ہے تو جنت کا حقدار قرار پائے، اور اگر تجھ سے تیرے ماں باپ ناراض ہیں تو تو جہنمی ہے، جہنم تیرا انتظار کر رہی ہے۔ کب تیری آنکھ بند ہو سانس رکے اور اللہ سیدھا تیری قبر کو جہنم کے گڑھے میں تبدیل کر۔ والدین کا نافرمان جب مرتا ہے تو قبر بھی سے اس کا عذاب شروع ہو جاتا ہے، اسی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا۔ ہم انتظار کرتے ہیں کہ جب بیٹا میشن میں فیصلہ ہوگا پھر پتہ چلے گا جنت میں جانا ہے کہ جہنم میں جانا۔ نہیں، ادھر نافرمان جو والدین کا ہے آنکھیں بند ہوئی اور ادھر قبر میں رکھ کر اس کے اعزاء مالک دوست احباب رشتہ دار ملنے جلنے والے قبر میں رکھ کر واپس لے جاتے ہیں، بس اس کو اس سے حساب کے بعد کوئی ضرورت ہی نہیں، فوراً اللہ کا عذاب شروع ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے فرشتوں اس سے کوئی دوسرے گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اپنے باپ کو ناراض کر کے آیا ہے۔ جب یہ باپ کو ناراض کر کے آیا ہے تو رب بھی ناراض ہے، اس کی قبر میں آگ اللہ تیار کر دو، یہ اس وقت تک جلتا رہے گا جب تک قیامت بڑھ پائے گی۔ کوئی فکر نہیں، بوڑھا باپ گھر میں پڑا دیتا ہے، بیمار ہے، آواز دیتا ہے اور آسن تھی اسے پڑھوئی باپ ناراض ہوتا ہے، ناراض ہو جائے، دوست ناراض نہ ہو، ماں ناراض ہوتی ہے ہو جائے، بیوی ناراض نہ ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بیوی کی بھی سننی چاہیے یا بیوی کو اہمیت نہیں دینی چاہیے، بیوی کا مرتبہ اپنی جگہ ہے، لیکن ماں کی عزت شان اور عظمت وہ اپنی جگہ ہے۔ ہمیں فیصلہ کیسا کر لیں گے؟ فیصلہ ہم کیسے کریں گے اس بات کا؟ کس بات کا فیصلہ؟ بیوی ہمیں کہتی ہے کام نہیں کرنا ہے، ماں کہتی ہے کرنا ہے، اب یہ فیصلہ کیسے ہو؟ یہ تو صلاحیت اس بیٹے میں ہونی چاہیے، اس بیٹے میں صلاحیت ہونی چاہیے کہ ماں بھی راضی رہے اور بیوی بھی ناراض نہ۔ اللہ اکبر اللہ، اسی چیز کو ہم نے سمجھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں والدین کے مقام و مرتبے اور شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
زندگی بخیر میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلا جمعہ زندگی نے موقع دیا پھر والدین پہ بات کریں گے. اور یہ بات میں والدین پہ اس لیے کر رہا ہوں، اس دور کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمیں مشکلوں میں گھرا ہوا، مصیبتوں میں گھرا ہوا، پریشانیوں میں گھرا ہوا، آفات و بلایات میں گھرا ہوا ہے، بے روزگاری میں گھرا ہوا ہے. روزگار ہے لیکن برکت نہیں ہے، کما رہے ہیں پورا ہو نہیں رہا ہے، گھر میں ناجاتی ہے، اختلافات، ناراضگی ہے، دشمنی ہے، اولاد سنتی نہیں ہے، بیوی سے بنتی نہیں ہے. اللہ اکبر، گھر سے نکلتے ہیں فکر لگ جاتی ہے، پتہ نہیں روزگار ملے گا نہیں ملے گا، ملے گا تو اس میں کتنا ملے گا، گھر کا پورا ہوگا نہیں ہوگا. یہ ساری کیفیات ہم کیفیات کو دور کرنا ہے تو ماں باپ کو راضی کرنا. ہم جنت کو بنا ہوگا. میرے آقا نے دوسرا حدیث پاک میں فرما دیا تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت اور تیرے ماں باپ تیرے لیے دوزخ. جو جنت اور دوزخ کا معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی رضا اور ناراضگی میں رکھ دیا ہے. جب وہ راضی ہوگا تو سارے کام آسان ہو جائیں گے، ہر کام بن جائے گا. رب کی رضا ہی سے تو سارے کام بنیں گے. ہم کچھ نہ بھی کریں اور رب ہمارا راضی رہے، کام خود بخود بنتے چلے جائیں. اسی لیے باپ کو راضی رکھیے. میں نے پچھلے جمعہ بھی کہا کہ جس کا باپ راضی ہے اس سے اس کا رب راضی ہے. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ صاحب میرا باپ کا نماز نہیں پڑھتا، ہوتا ہے نا ذہن میں ہے میں نمازی ہوں، امامت سجدے لگاتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، رات کو اٹھ کے عبادت کرتا ہوں، تہجد ادا کرتا ہوں، رات میں عبادت کو گزار دیتا ہوں، دین کی تبلیغ کرنے میں جاتا ہوں، دین پھیلاتا ہوں، قرآن لوگوں کو پڑھاتا ہوں، قرآن سکھاتا ہوں، سارے میں اسلامی اور دینی کام کرتا ہوں، میرا باپ کا نماز نہیں پڑھتا. اس نے تو قرآن میں نہیں پڑھا ہوا، وہ قرآن نہیں پڑھتا، گالیاں دیتا پھرتا ہے، لوگوں کو تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے. ہماری زندگی میں یہ زندگی ہے. آپ کہتے ہیں باپ کی عزت کرو، باپ کا احترام کرو، باپ کا ادب کرو. ذرا قرآن سے پوچھو قرآن کیا کہتا ہے. قرآن نے باپ کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے بھائی، صرف ایک بات وبالوالدین احسانا. قرآن کہتا ہے وبالوالدین احسانا. آگے پیچھے آیت میں اللہ نے کچھ نہیں پیدا کیا. وبالوالدین احسانا صرف بنی اسرائیل منظر پارا اٹھا کے پڑھ لی. میرے رب نے فرمایا وبالوالدین احسانا، بس ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. وہ تمہارے باپ کیسا بھی ہے، وہ تمہارے لیے تمہارا رب ہے. کیا رب ہے کہ اس کی رضا میں رب کی رضا ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جس کی رضا سے رب راضی ہو جاتا ہے. تمہارے سارے کام سب کے سب پیچھے رہ جاتے ہیں. باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے تو یہ تو قرآن کے رضا رسول کے حدیث کے رہیں گے. بس باپ بندے کے ہونا چاہیے، باپ بندے کے ہونا چاہیے. باپ نمازی ہے یا نہیں ہے، اولاد کو سے غرض نہیں ہے. اگر خواجہ ولی نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیٹا اپنے باپ کی عزت کرے گا، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیٹا اپنے باپ کی عزت کرے گا، دادا علی حجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیٹا اپنے باپ کی عزت کرے گا، تو کیا سمجھتے ہیں اس کو جو مقام اپنے باپ کی عزت کا ملے گا وہ الگ ہے، اس کو جو عزت ثواب ملے گا وہ الگ ہے. کوئی بھی دنیا کا ولی ہو، زندگی پرہیزگار ہو، کتنا بڑے منصب کا ہو، اس کی اولاد کو اس باپ کی عزت کا جو اجر ثواب ملے گا وہ تجھے بھی تیرے اپنے ماں باپ کی عزت کا اجر ثواب ملے گا. کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ بڑی ہے تو اس بڑی کے بیٹے کو اجر ثواب زیادہ ملے گا. سب کے اجر ثواب کو اللہ نے اولاد کے لیے ایک ہی رکھا. جو اجر دادا علی حجری کی اولاد کو ان کی خدمت میں ملے گا وہی اجر تجھے بھی اللہ اپنے باپ کی خدمت کا عطا کرے گا. وہ ولی ہونا، ولایت مرتبہ کا ہونا وہ اپنی جگہ ہے، ماں باپ کی خدمت کا اجر ثواب اپنی جگہ. باپ اولاد کے لیے ولی سے کم نہیں، باپ اولاد کے لیے ولی سے کم نہیں. اللہ اکبر. میرے اس وقت ذہن میں بہت سے حدیثیں ہیں لیکن وقت ہو چکا ہے، پھر وقت زیادہ ہو جاتا ہے. بس میں اپنی تقریر کو یہی مختصر کرتا ہوں، گفتگو کو بند کرتا ہوں. آئندہ جمعہ تشریف لائیے پھر بتا دوں گا کہ انشاءاللہ باپ بھلی کیسے. اور ماں بھلی کیا ہے؟ گھر کی ماں چاہے قرآن نہیں پڑھتی، نماز نہیں پڑھتی، پھر کوئی تیرے لیے ولی کیا ہے؟ اولاد کے لیے وہ ولی کیا ہے؟ اور باپ ولی
رسول اللہ کی حدیث اٹھاؤ دیکھو ہم کہاں کہاں در بدر پھرتے ہیں دھکے کھاتے ہوئے. اگر ہماری روزی چھوٹ جائے, کاروبار بند ہو جائے, کوئی اور معاملے آ جائے تو ہم در بدر دھکے کھاتے ہیں. وہ فلاں پیر کے پاس جا رہے ہیں, فلاں استانے پہ جا رہے ہیں, فلاں سے دعا کرا رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرت عمر کو فرماتے ہیں اپنی ماں کے پاس چلے جا, قتل کر دیا, فکر کرنے کی ضرورت نہیں, ماں سے دعا کر کے اللہ تیرے ماں کی دعا کو قبول کر کے تیرے قتل جیسے بنا کوئی معاف کر دے. اب کہاں گئے ولی؟ یعنی قتل کسی ولی کا استعمال پہ نہ جاؤ, کسی پیر کے پاس بن جاؤ, لیکن سب سے بڑا پیر تمہارے لیے تمہارا ولی باپ ہے. باپ ہے, اپنے باپ سے دعا کرے. باپ نے اگر دعا کری, میرے آقا نے فرمایا 3 شخص ایسے جن کی دعا اور بددعا اللہ رد نہیں کرتا. 3 شخص ایسے جن کی دعا اور بددعا اللہ رد نہیں کرتا. ایک تو مظلوم کی, جس پر ظلم کیا جائے اور وہ مظلوم ہو, اور وہ مظلوم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر دے, اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا, تھوڑا سا اثر اتارتا. اور پھر میرے آقا نے فرمایا باپ اپنی اولاد کے لیے اگر بددعا کر دے, اللہ اس کی بددعا کو رد نہیں کرتا, فوراً قبول کرتا. تو باپ سے دعائیں لینے کی کوشش کی. ایک دفعہ بھی اگر باپ کی زبان سے اگر جملہ نکل گیا, کوئی ایسی بددعا نکل گئی, ساری زندگی پچھتانے کے علاوہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہو. ساری زندگی اگر باپ کو ناراض کر دیا اور باپ ناراض ہو گیا اور ہر جملہ باپ کی زبان سے نکل گیا تو ساری زندگی پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں ہو. کوئی عبادت قبول نہیں, کوئی بھی عبادت قبول نہیں. میں ایک پڑھا تھا جگہ سے پہلے, ادھر آنے سے پہلے حدیث سے بات, تو اس میں لکھا تھا کہ نافرمان اولاد کا فرض نہیں قبول نہیں. فرض نماز فرض ہے نا, حج فرض ہے, روزہ فرض ہے. میرے آقا فرماتے اس کا کوئی فرض عبادت قبول نہیں. کس کی؟ جس سے ماں باپ ناراض. اب ساری عبادت نہ جائے گی, سب کا خیرات میں نفل عبادت نہ. پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ 70 سال حج کرنے کے لیے حاجی جاتا ہے. 70 سال میں بتا رہا ہوں, بات بڑھتی چلی جائے گی, ٹائم پروڑا ہو جاتا ہے. 70 سال حج کرنے کے لیے حاجی جاتا تھا. 70 سال جا کے اپنے ایک صفائی لگا کر بیت اللہ کے سامنے لبیک یا شریک اللہ, لبیک یا شریک, اے اللہ میں حاضر ہوں, اے اللہ میں حاضر ہوں, اے اللہ میں حاضر ہوں. ہر سال جا رہا ہے. 70 سال ہوئے اور 70 سال ہر سال یہی رواج, لا لبیک, تیری حاضری قبول نہیں, تیری حاضری قبول نہیں, تیری حاضری قبول نہیں. حضرت امام مالک اپنے وقت کے جید ولی کامل ہیں, ایک مسلک ان کے عقیدے پر عمل کرتا ہے, ان کے عقیدے کا پیروکار ہے. آپ فرماتے ہیں امام مالک, اے شخص تو کو لگا رہا ہے لا لبیک, میں حاضر ہوں, لیکن یہاں سے صدا بھی آتی ہے, لا لبیک تیری حاضری قبول نہیں آ رہا, ایسا کیوں ہے؟ وہ کہتا ہے اصل میں امام مالک بات یہ ہے, مجھ سے میری ماں ناراض ہے, باپ ناراض ہے, میں ہر سال حج کرنے آتا ہوں, لیکن میرے ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ میرے کسی حج کو 70 سال سے قبول نہیں کر رہا. 70 سال سے قبول نہیں ہو رہا ہے. ماں باپ ناراض ہو کے دنیا سے گئے ہیں. اس بیت اللہ کے طواف کرنے سے کیا فائدہ ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. حج کرنے کا کوئی